اور عجیب تماشا ہے، اور میں تقریباً الحمدللہ 19 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، آج تک اس کا جواب نہیں ملا۔ ایک تو ہے روزے کی نیت عربی میں اور نماز کی نیت اردو میں، یا اپنے اپنی علاقائی زبانوں میں۔ منہ میرا قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، امام کے پیچھے، چھت کے نیچے، فرش کے اوپر۔ اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے بھائی، یہ سب بولنا پڑے گا، ہے نا؟ اب پہلی صف میں، دوسری صف میں، کہاں سے، سب بولنا پڑے گا۔ یہ لوکل لینگویج میں، نماز کی نیت عربی میں ہے نہیں ہے، اور یہ جو نیت ہے بنا دیے ہیں عربی میں۔ اب آئیے اس نیت کے جو الفاظ ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں، الگ الگ ہیں۔ دیکھیے جو سنت ہے نا وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، اور بدعت لوکل ہوتی ہے۔ یہاں کچھ ہے تو وہاں نہیں ہے، الفاظ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بصوم غد نویت للہ فاغفر لما قدمت واخرت، ایک دعا ہے۔ اللہم اصوم غدا لک فاغفر لما قدمت واخرت، بھی ہے کہ نہیں بھائی؟ دونوں، اب دونوں میں سے ہے۔ پہلی بات، قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے، جا کے ان سے پوچھئے۔ اور میں بتا رہا ہوں نا کہ 19 سال سے الحمدللہ کہہ رہا ہوں، لیکن آج تک اس کا جواب نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور بنائے تو بھی غلط بنائے۔ چور کتنی صفائی سے چوری کرے پتہ چل ہی جاتا ہے نا؟ غلطی کیا ہے؟ روزہ آج کا اور نیت کل کی۔ ہاں، اللہم اصوم غدن، غین دال، آپ جا کے گوگل ٹرانسلیٹ میں جائیے اور عربی ٹو انگلش دیجئے کہ غدن کیا آتا، غین دال کا کیا آتا ہے، ٹمورو آئے گا، کل۔ غدن کل کے لیے بولتے ہیں، ہے نا؟ روزہ چاہے وہ گریگورین حساب سے ہو یا قمری حساب سے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے ہو، بتائیے کہ رات 12 کے بعد وہ آج ہے کہ کل ہے؟ روزہ آج کا اور نیت غدن کل کے لیے۔ اللہ میں کل کے لیے تیرے لیے روزہ رکھوں گا، تیرے واسطے کل کے لیے روزہ رکھوں گا، تو پہلے دن کی تو نیت ہی نہیں ہوئی، اور آخری دن آپ کہہ رہے ہیں کہ کل روزہ رکھوں گا اور عید بنا کر اس میں کھا رہے ہیں، جھوٹے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟